بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ شہر کی بھیڑ اور دوڑتی ہوئی زندگی سے جب اکتاہٹ کا احساس ہونے لگے تو انسان ہمیشہ پرسکون اور نئی منزلوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، کیونکہ ماہرین نفسیات کے مطابق ایک خوبصورت منظر کی طرف رجوع کرنے سے آپ کے ذہن اور نفسیات پر انتہائی خوشگوار اثر چھوڑ دیتا ہے۔ ہم اور ہمارے دوست بھی انہی لوگوں کے سر فہرست میں شامل تھے۔ ہمارے دلکش مناظر، نئے اور خوبصورت منزلوں کی اس سفر کا باقاعدہ آغاز سوات موٹر وے سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری منزل سوات اور کلام کے سرسبز پہاڑی میدان تھے۔ سوات ہائی وے پر چلتے چلتے بہت سارے غار نما سرنگ ہمارے راستے میں آئے، جو یہاں آنے والے سیاحوں کے لیے اس علاقے کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہے۔ اپنے سفر میں آگے جاتے ہوئے دل فریب اور پرکشش نظارے ہر تھوڑی دیر بعد آپ کو روکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس سرزمین کا کونا کونا دل فریب نظاروں سے مزین ہے۔ جو آپ ان کے قریب بڑھتے جاتے ہیں، ان کی انفرادیت اور دلکشی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوات اپنی بے مثال قدرتی خوبصورتی کے لیے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک نمایاں اور منفرد مقام رکھتا ہے۔ اس وادی کی صرف خوبصورت دریا، آبشار اور وادی ہی نہیں بلکہ یہاں کے باغات بھی اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں کے باغات میں تقریباً سارے پھلوں کا پیداوار بکثرت پایا جاتا ہے، جس میں سیب، آڑو اور انار سر فہرست ہیں۔ سیاحت کے علاوہ پھلوں اور سبزیوں کے پیداوار کا اس خطے کی معیشت پر کافی گہرا اثر ہے۔ شائقین سفر کا یہ قافلہ اب اگلی منزل کی طرف رواں دواں تھا کہ باب مٹا نے ہمارا ویلکم کرتے ہوئے ہم مٹا کے بازار میں داخل ہوئے۔ مٹا کو خدا حافظ کہتے ہوئے ہم اپنی اگلی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے، جو بحرین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بحرین پہنچتے ہی خوبصورت اور چمکتے شاموں نے ہمارا ویلکم کیا۔ بحرین کے بازار میں رات دیر تک سیاحوں کا ہجوم رہتا ہے۔ بحرین تمام باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے ایک بہترین قرارگاہ ثابت ہوتا ہے۔ سیاحوں کے قیام کے لیے یہاں بے شمار معیاری ہوٹل بھی موجود ہیں۔ ابھی سفر ہمارا باقی تھا کہ رات گزارنے کے لیے ہم بحرین کے ایک ہوٹل میں قیام پذیر ہوئے۔ ہوٹل کا ایک کمرہ تقریباً طرز زندگی کے تمام سہولیات سے آراستہ تھی۔ ہوٹل کے نیچے صاف اور شفاف بہتے ہوئے پانی سے اڑتی ہوئی ٹھنڈک اور دریائے سوات کے گیت گاتی ہوئی شور نے ہمیں گہری نیند سلا دی۔ صبح سویرے اٹھتے ہی انتہائی دلکش نظاروں میں ہم کھو گئے۔ وادی سوات اپنے خوشگوار موسم اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ جس کی وجہ سے سیاحوں کو دور دراز علاقوں سے اپنی طرف کھینچ لاتے ہیں۔
فلک بوس نظاروں میں گرا، دو دریاؤں کے حسین سنگم پر آباد یہ شہر، مسافران شوق کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ خالق کائنات کے لاتعداد کرشمے یہاں بکھرے پڑے ہیں۔ ہمارے اگلی منزل کی شروعات ایک چمکتے اور خوبصورت صبح سے ہوئی۔ سورج کی چمکتی کرنیں علاقے پر قابض تھے جب ہم اپنی اگلی منزل کلام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ علاقہ اپنی بھی مثال خوبصورت دریاؤں، جھیلوں، آبشاروں، پہاڑوں اور جنگلوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ دریائے سوات کے پانی کا شور ہمارے کانوں میں گونجتا رہا اور ہم لطف اندوز ہوتے رہے۔ جیسے ہی ہم اپنے سفر میں آگے بڑھ رہے تھے، ہمیں فطرت کے رنگ نئے طریقوں سے بسنا شروع ہو رہے تھے۔ وادی سوات قدرت کے صناعی کاریگری اور معجز نمائی کا ایک اظہار ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ چھوٹے چھوٹے قصبوں کو پیچھے چھوڑ کر ہمارا سفر اگلی منزل کلام کی طرف جاری رہا۔ بحرین سے کلام تک کا یہ سفر جاری ہی تھا کہ ہم کلام کے مقامی بازار میں داخل ہوئے۔ جہاں پر دنیا بھر میں گرمی کا ہجوم رہتا ہے، وہاں پر کلام کے بلند و بالا پہاڑ برف سے بھرے پڑے رہتے ہیں۔ سطح سمندر سے 7000 فیٹ کی بلندی پر واقع ایک ایسی وادی جس کی سیر کیے بغیر کلام کی سیاحت مکمل نہیں ہوتی۔ کلام کی طرف جاتے ہوئے جہاں قدم قدم پر فطری نظارے ملتے ہیں، وہاں شدید گرمی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ کلام اس لحاظ سے بھی انتہائی منفرد جگہ ہے کہ اس کے آس پاس اور بھی بہت سارے خوبصورت مقامات ہیں جو سیاحوں کے دلچسپی کا باعث ہیں۔ وادی کلام حسن کے خزانوں سے مالا مال ہے۔ اس وادی کے خوبصورت نظارے دل میں نئی امنگ پیدا کرتے ہیں اور یہاں آنے والوں کے اذہان میں انتہائی دلکش نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کلام سے تھوڑے ہی فاصلے پر گھنے جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے۔ چیڑ کی جنگلات میں گھری یہ وادی انتہائی دل فریب، خوشگوار اور حسین منظر پیش کرتی ہے۔ جن میں سے سورج کی روشنی بامشکل گزر کر زمین پر پڑتی ہے۔ اسی جنگلاتی سلسلے میں پائن ٹریز کا یہ خوبصورت جنگل بارانی جنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر آپ فطرت کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وادی کی سیر ضرور کریں۔ وادی کلام کے گھنے جنگلات دیکھنے والوں کو اپنی سیر میں جکڑ لیتے ہیں۔ شائقین سفر کا یہ سیاحت تقریباً آخری لمحات کے قریب تھا کہ ہم کچھ اور خوشگوار لمحات کی تلاش میں نکل پڑے جو ہمارے کیمرے کی آنکھ سے اوجھل تھے۔
یہاں کے سرسبز اور خوبصورت میدانوں کا یہ منظر انسان کو کسی اور دنیا میں لے جاتا ہے۔ اس کے بے مثل خوبصورت سیاحوں کے دلوں کو کھینچتی ہے اور ان کی دلوں پر نقش ہو جاتے ہیں۔ قدرت نے دریا کے اطراف میں ایسے منظر سجا دیے ہیں کہ سیاح ایک نظر دیکھنے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ قدرت کے کمالات اور ہنر کاری کے جو نمونے یہاں ملتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے۔ وادی سوات میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئے سیاحتی مقامات بھی سامنے لایا جا رہا ہے۔ اس وادی میں گزرے چند لمحے بہت سارے پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں اور برسوں کی تھکاوٹ اتار دیتے ہیں۔ اس خوبصورت نظاروں میں چند لمحے گزارنے کے بعد آنکھوں میں خوبصورت خواب بسائے شہر کی روکی زندگی کی طرف ہم پھر سے لوٹ گئے۔